ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو ایران کو دھمکی دی ہے اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا, اس کو بہت کلوزلی دیکھنا ہوگا. آصف درانی صاحب, آپ ایران کے اندر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنا آسان ہوگا امریکہ کا اس طریقے سے اٹیک کرنا آن ٹو ایران, اف دیٹ از واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ. نہیں, بہت مشکل ہے. ہاں سے وہ اپنے ایئر ایسٹس تو یوز کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیے بھی تھے جون میں, اور اسرائیل نے بھی ایسے ہی کیا تھا. لیکن اب ایران پہ بوٹس آن گراؤنڈ مشکل ہے. نہ وہ اس طرح کا جیسے انہوں نے اس وقت وینزویلا میں حملہ کیا, ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہوگا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکہ تو فرام دا ڈے 179 سے ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے اس دوران جو ہے کوشش بھی کی. ایک دفعہ اپنے جو ہے ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھیجے تھے, لیکن قدرت نے جو ہے ایران کی مدد کی, اس میں وہ اسٹارم میں پھنس گئے تو وہ ناکام ہو گیا. اب جو ہے ان کی ہر فورم پہ مگر انہوں نے آصف درانی صاحب, جو باگرام ایئر بیس کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے بیانات دیے ہیں کہ بہت برا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واپس نہیں کرتے باگرام ایئر بیس ٹو امریکہ تو بہت برا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, ٹیریبل تھنگز ول ہیپن ٹو یو. اس کے اوپر پاکستان کا بھی کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. کیا یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ باگرام ایئر بیس استعمال کریں ایران کے خلاف؟ نہیں, بڑا جغرافیکلی بڑا ڈسٹنس ہے باگرام کا اور ایران کا, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا. اور اس سے بڑھ کر اگر طالبان اگر باگرام کو دے دیں گے تو وہ اپنے ہی ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر لیں گے, کیونکہ پھر اپوزیشن جو ہے ان کو کہاں چھوڑے گی. کیونکہ طالبان کا جو نیریٹو وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ امریکن پپٹس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اگر وہ باگرام کو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they would accept to be the puppets of the Americans. میں یہ نہیں سمجھتا. لیکن ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ وہ امریکی کوشش یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں وہ دباؤ میں رکھیں, اور اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انٹرنل ریوولٹ ہو. انہوں نے یہ جب حملہ کیا تھا جون میں بھی, اس وقت بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ رجیم چینج کے لیے, لیکن سمہاؤ اس میں جو لوگ تھے وہ فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اگرچہ وہ ان کے اپوزیشن میں بھی تھے, جو موجودہ کلٹر ہے اس کے خلاف تھے, لیکن اس کے باوجود وہ فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اس طرح کی کامیابی ملے گی. ہاں یہ ہے کہ یہ اگر سچویشن جو ہے ہاتھ سے نکل جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن فی الحال ایران کی حکومت جو ہے وہ قابو کر سکتی ہے, اور اس کو ابھی مزید کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ڈالر کا وہ کریش ہے, اور اس میں بھی ایران کے خلاف اس لیے بھی ہو گیا کہ ایران پہلے سے ہی ڈی ڈالرائز کر چکا ہے. اور یہ جس طرح وینزویلا کا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈی ڈالرائز کر رہا تھا اپنے آئل کو, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. جی, یہ آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے نسیم زہرا صاحبہ. جو ایران کے ساتھ اس وقت امریکہ کی کشیدگی ہے, ہمارا ہمسایہ ہے ایران, ہمارے سے بھی بہت ساری توقعات ہیں امریکہ کی. یہ بھی توقع تھی کہ ہم آئی سیف جو ہے وہ جوائن کریں گے, ابھی تک ہم نے اس کے اوپر رضامندی نہیں دکھائی ہے. اگر یہ مزید تناؤ بڑھتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے امریکہ کی کیا توقعات ہوں گی, اور اگر ہم ان توقعات پہ پورے نہ اترے تو ہمیں کس قسم کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. منیزہ, میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ایک ڈائلاگ چل رہا ہے نا, اب تو کافی میرا خیال ہے مہینے ہو گئے ہیں, اور ایک کافی ریگولر ہے ایٹ سیورل لیولز, ایٹ دا ٹاپ لیول آلسو. اس میں امریکہ نے اپنے جو ان کے ارادے ہیں, کنسرنز ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیے, اور پاکستان نے بھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے کنسرنز اور اپنی کچھ ریڈ لائنز شیئر کی. فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایران پر اٹیک ہوا ہے ان جون, تو کیا امریکہ کی توقعات نہیں تھیں کچھ جو خطے میں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے؟ تو وہی توقعات امریکہ نے کی آگے بھی ہوں گی, لیکن پاکستان میرا خیال ہے بڑی ایک سلجھے ہوئے طریقے سے, بڑی وائزلی اور بہت ایک کانفیڈنس کے ساتھ, بیکڈ ود اٹس ابیلٹی آلسو ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اب آپ نے آئی ایس ایف کی بات کی, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اور تو سب چھوڑے, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا کہ پاکستان has asked us some questions and we owe them answers. تو میرا خیال ہے کہ
پاکستان از ناٹ ڈائریکٹلی انڈرمائننگ امریکن انٹرسٹ. وہ تو آپ کہیں کہ کچھ آگے ہی بڑھ گئے ہم, اور ہماری حکومت نے کہا جی آپ کو نوبیل پرائز دیتے ہیں, تو وہ تو اسی پہ اتنے خوش ہیں. سو آئی تھنک پاکستان از پلئنگ اٹ ویری وائزلی, اور پاکستان کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں پرنسپل پہ بھی رہے اور پریگمیٹک بھی رہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے, یہاں میں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی وائزلی اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, which I think we are doing. خرم دستگیر صاحب, آپ چونکہ ویسٹرن کیپٹلز میں بھی گئے, آپ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ, اور اب ظاہر ہے آپ کی ہی حکومت ہے تو آپ کہیں گے کہ وی ہیو پلیڈ اٹ وائزلی, بٹ آگے جا کے حالات ایسا لگ رہے ہیں کہ اور مزید ٹینس ہوں گے, آپ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے شروع کیا پروگرام کہتے ہوئے کہ جی امریکہ جو ہے وہ جو بھی, اور صدر ٹرمپ جو ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں, تو اگر یہ معاملہ آگے گیا اور ایران کے ساتھ معاملہ اور مزید پیچیدہ ہوا تو ایونچولی وی ول ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ پوائنٹ, ڈونٹ یو تھنک؟ چونکہ ایران ہمارے پڑوس کے اندر ہے, تو ڈونٹ یو تھنک ایٹ دیٹ پوائنٹ وی ول ہیو ٹو دین ٹیک سم کائنڈ آف اے اسٹانس؟ دیکھیے, صدر ٹرمپ نے جو حالیہ اسٹیٹمنٹ دی تھی ایرانی مظاہرین کے حق میں, اس سے پہلے تو بالکل ایک مختلف ڈسکشن جاری تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر سکتا ہے. اسینچلی وہ رول جو ہم نے آج سے کوئی 50 سال پہلے چائنا کے معاملے میں امریکہ کے لیے ادا کیا تھا, کہ ایک سیکرٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اگر وہ اپنے ریلیشنز بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کسی کو بچانے کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے یا جمہوریت کے لیے ایکشن نہیں کریں گے, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ایکشن کریں گے. اور ان کے جو مفادات ہیں اس وقت, وہ میری نظر میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ایران کے خلاف نہیں ہیں. ان کے جو کمرشل مفادات ہیں یا امریکہ کی جو انرجی سچویشن ہے اس میں ایران اتنا میجر رول پلے نہیں کرتا. اور اس لیے جو میں نے جس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ذکر کیا, اس میں جو سب سے اہم بات تھی مونرو ڈاکٹرن کے علاوہ, وہ یہ تھی کہ چائنا جو ہے وہ ان کا اب پچھلی سیکیورٹی اسٹریٹجیز کے برعکس اب ان کا امریکہ کا میجر حریف نہیں ہے. انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہمارا میجر حریف نہیں ہے. تو لہذا امریکہ جو ہے چائنا کے ساتھ بھی ایک مصالحت چاہتا ہے, اور وہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ قیاس آرائی کریں تو اسینچلی سفیئرز آف انفلوئنس ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ ہوگا یہ لاطینی امریکہ کا پورا نظام ہوگا, میں اس کو یہ میرا بیک یارڈ ہے. اور باقی وہ کچھ حد تک صدر ٹرمپ کی جو میں ریڈنگ کر رہا ہوں وہ تیار ہیں کہ چائنا کا اپنا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہو, اور یہاں مڈل ایسٹ میں ان کی تو خواہش ہوگی کہ اسرائیل کا اسفیئر آف انفلوئنس ہو. یورپ میں وہ ایک ان کی جو آئی تھنک بہت ہی دلچسپ پالیسی ہے رشیا کی, اور یورپین یونین کے ساتھ وہ اتنے خوش نہیں ہیں, رشیا کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو بیان دیتے رہتے ہیں. تو لہذا وہ جو پوری سینس ہے اس میں ایران جو ہے وہ میری نظر میں اتنا بھی لائکلی نہیں ہے کہ امریکی صدر جو ہے ایکشن کریں گے. اس نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ایکشن کیا اس امید میں, اس ایکسپیکٹیشن میں کہ اس سے اسرائیل کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں. لیکن وہ ظاہر ہے نہیں ہوا, وہ ایک لانگ آرڈر تھا. اور پاکستان کا رول اس لیے بھی بہت ابھر کر سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ جو ہے اب چائنا کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں ڈیڈ سیٹ اگینسٹ رائیول نہیں ہے, تو پھر پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے اور ہندوستان کی اہمیت گھٹی ہے. اور چونکہ آپ نے بات کی افغانستان کی بھی, تو افغانستان کے اوپر بھی بات چیت کرنی ہے, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسلسل بارڈر بند ہیں, ٹورڈز دا ایسٹ ہمارے بارڈر بند ہیں, ٹورڈز دا ویسٹ ہمارے بارڈر بند ہیں. آج ایک مظاہرہ بھی ہوا ہے ترخم میں, جو لوگ تجارت کرتے ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی آمدن ہے اس سے جڑی ہوئی تھی, مگر اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ دہشت گرد حملے تو جاری ہیں, لوگوں کے ذریعہ معاش جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور بارڈر بند ہے, اس کا کیا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں.